بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کے جواب دیں گے اور جلدی جواب، کیونکہ یہاں پر کمنٹس کے میں رپلائی نہیں کر پایا۔ بہت زیادہ اہم سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات دینا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے کمنٹس کے جوابات نہیں دے پاتا۔ تو آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میکسیمم جتنے بھی آپ لوگوں کے کمنٹس ہیں میرے سامنے آتے ہیں، میں ان لوگ کے جواب دیتا جاتا ہوں اور جلدی سے۔ سب سے پہلا جو سوال ہے عدنان اعجاز کا کہ حروب والے جا سکتے ہیں جدہ سے؟ تو جدہ، یہ جو جس ویڈیو پہ آپ نے کمنٹ کیا ہے یہ اصل میں متعلقہ ہے پاکستان ایمبیسی الریاض نے اعلان کیا ہے کہ تمام لوگ جن کا حروب لگا ہوا ہے وہ ترحیل سینٹر رابطہ کریں، اپنی ٹکٹ لے کر جائیں اور وہاں سے آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ کہا گیا ہے، تو آپ جدہ میں ترحیل سینٹر ہے وہاں پر آپ چلے جائیں تو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن آپ کو ٹکٹ ساتھ لے کے جانا ہوگی۔ اور اگر پھر بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر آپ پاکستان ایمبیسی کو کانٹیکٹ کریں، یہاں پر یہ کہا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے جی صادق لونڈ ہیں جو ویلکم، السلام علیکم بھائی جان، میں عمرہ پہ آیا اور 14 مہینے ہو گئے ہیں، میں سعودی عربیہ جدہ میں ہوں، ابھی میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، اس کا حل نکالنا ہے۔ تو جی آپ ایسے کریں، آپ ترحیل سینٹر چلے جائیں تبھی آپ کا کام ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اور کافی آئی تھنک کہ 7-8 مہینے پہلے ٹائم دیا گیا تھا جو عمرہ والے تھے اور ان کو بھیجا گیا تھا، تو میرا خیال ہے شاید آپ کو پتہ نہیں چلا یا پھر آپ اس وقت جانا نہیں چاہ رہے تھے، بہرحال جو بھی مسئلہ تھا۔ تو ابھی آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ ترحیل سینٹر جائیں، کیونکہ جب پاکستان ایمبیسی نے اناؤنس کر دی ہے کہ آپ ترحیل سینٹر جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان سفارت خانے کا ترحیل سینٹر کے ساتھ کوئی معاہدہ، کوئی ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ لے کر آپ ترحیل سینٹر چلے جائیں۔ اس کے بعد یہ بھائی میرا اقامہ ختم ہے 4 سال سے، بھی آپ ترحیل سینٹر ہی جائیں گے، ترحیل سینٹر جا کے تب ہی آپ کا مسئلہ حل ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ ترحیل سینٹر جا رہے ہیں ان کا مسئلہ اگر حل نہیں ہوتا تو پھر آپ لوگ سفارت خانہ سے پھر رابطہ کریں، ویسے سفارت خانے نہ جائیں کیونکہ سفارت خانے والے ویسے کیس نہیں لے رہے اس وقت۔ السلام علیکم بھائی، میں نے 9 مارچ 2020 میں گیا تھا، میرا اقامہ ختم ہوا ہے، حروب نہیں ہے، میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، میرا 5 سال ہو گئے لیکن ایمبیسی نے ابھی تک فون نہیں کیا۔ آپ کا سوال فضل حمید مجھے اتنا سمجھ نہیں آیا کہ آپ سعودیہ میں ہیں، سعودیہ سے باہر ہیں، آپ کا مسئلہ اصل میں ہے کیا؟ نیکسٹ سوال ہے جی باس، ویزا سروس کب سے اوپن ہوگی؟ ویزا سروس سے مراد آپ کو اگر تو پاکستان سے ہے ویزا سروس تو پھر اس کا بھی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ویزا سروس کب سٹارٹ ہوگی، لیکن منیمم یہ تو ہے کہ حج تک تو کوئی بھی صورت نظر نہیں آ رہی کہ ویزا سروس سٹارٹ ہوگی، حج کے بعد کچھ نہیں کہا جا سکتا کب سٹارٹ ہوگی۔ اس کے بعد سوال ہے السلام علیکم، کیا حال ہے؟ میں نے 22 جون کو ریاض ٹو لاہور گیا ہوں اور کچھ بھی ٹینشن نہیں ہوئی ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں؟ جی بالکل ٹیسٹ وغیرہ کوئی نہیں ہے، وہ نارمل بس ٹمپریچر چیک کرتے ہیں یا تھرمل کیمرے لگے ہیں وہاں پہ، وہ آٹومیٹک آپ کا ٹمپریچر لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے عائشہ کیسر بھائی سعودیہ والے، اس کا مطلب ہے کہ واپس نہیں بلائیں گے کیونکہ جی عائشہ کیسر نے کہا جی کیونکہ کرونا ختم نہیں ہونے لگا اور چھٹی آئے ہوں ان کو۔ جی یہ عائشہ کیسر نے اس پہ کمنٹ کیا اس ویڈیو پہ جس میں بتایا گیا ہے جوازات کی جانب سے کہ جب تک یہ کرونا ختم نہیں ہوتا تب تک جو دوسرے ممالک میں لوگ باہر ہیں سعودی عربیہ سے، تب تک ان کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ واپس نہیں آ سکتے، ایسا نہیں ہے لیکن ٹائم لگے گا، یہ ضرور ہے ٹائم لگے گا، کتنا ٹائم لگے گا یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بعد یہ ہیں مہر سفیان بھائی جن کا نیو ورک ویزا سٹیمپ ہوا ہے، انہوں نے کیا ہو ان کا بھی یہی سیم ہے، جب فلائٹس اوپن ہوں گی، جب کرونا ختم ہوگا یا پھر گورنمنٹ آف سعودی عربیہ اعلان کرے گی لوگوں کو واپس لانے کی، تو اس کے بعد جو بھی پالیسی اناؤنس ہوگی تبھی پتہ چلے گا کہ کون لوگ پہلے آئیں گے اور کس ترتیب سے آئیں گے۔ اس کے بعد ہے جی یہ شہنشاہ سراج ہیں، خروج نہائی تو لگا نہیں ہے، یہ میرا کام ختم ہے 6 ماہ سے، اب خروج نہائی جانا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتاؤ؟ تو جو سمپل طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ اپنا کام اپڈیٹ کریں اور اس کے بعد آپ خروج نہائی لگوائیں، سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے۔ لیکن دوسرا جو بتایا ہے ابھی ایمبیسی نے کہا ہے کہ آپ جن لوگوں کے اقامے ختم ہیں وہ کوئی بھی بندہ ایمبیسی میں نہ آئے، کیونکہ جو پرانی درخواستیں جو ایمبیسی کے پاس پڑی ہیں ان پر اب کام ہو رہا ہے، تو جو ہی وہی درخواستیں نمٹ جائیں گی اس کے بعد نئی درخواستیں لی جائیں گی۔ تو یہ اس کے بعد ہے یہ نائس لوگ فرسٹ ویو، تھینک یو نائس لوگ۔ اس کے بعد یہ منظور علی ہیں، میں بھی اسی طریقے سے واپس آیا ہوں۔ جی یہ ویڈیو ہے جس پر انہوں نے کمنٹ کیا ہے، اس میں ایسے لوگ جن کے
اقامے ختم ہیں، اور اگر خروج نہائی لگوانا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے اس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے، اور یہ منظور علی نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ اسی طریقے کے ساتھ وہ بھی گئے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ بھی ابھی اقامہ ختم ہے اور آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کون کون سے طریقے ہیں، آپ خروج نہائی اگر جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ جا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ نیکسٹ سوال ہے جی شہنشاہ سراج کا سعودی انفو، اس کے علاوہ کوئی اور حل، اس کے علاوہ کوئی اور حل؟ جس طرح میں نے ویڈیو میں بتا دیا، وہ اوپر کی جو ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو چینل پہ جائیں، آپ وہاں پہ وزٹ کریں، آپ کو مل جائے گی یہ ویڈیو، دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سلیم خان ہے جی، پچھلی ویڈیو میں نے تو آپ کے کہتا کہ خروج نہائی والے نہیں جا سکتے۔ یہ سلیم خان جس ویڈیو پہ آپ نے کمنٹ کیا ہے یہ کوئی سعودی رول میں نے نہیں یہاں پہ بتایا، کوئی لیبر لا نہیں ہے یہ، اصل میں یہ اسپیشل جو اس وقت کنڈیشن چل رہی ہے کرونا کی وجہ سے، اس وجہ سے لوگ جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک بندے نے اپنا جو ایکسپیرینس شیئر کیا ہے جس کا خروج نہائی ایکسپائر تھا، جس کا اقامہ ایکسپائر تھا، اور وہ ٹکٹ لے کے گئے ہیں مدینہ ایئرپورٹ سے، تو وہ چلے گئے ہیں، ان کو جانے دیا گیا، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ لیکن جو لیبر لا کہتا ہے یا سعودی رول کہتا ہے، جو جوازات کہتا ہے، اور جوازات نے بار بار اناؤنس کیا ہے کہ جن کے اقامے ختم ہیں وہ جن کے خروج نہائی ایکسپائر ہو رہے ہیں وہ اپنے کینسل کروا لیں، اگر کینسل نہیں کروائیں گے تو ان کو 1000 ریال فائن ہوگا۔ تو رول یہ ہے، لیکن کیونکہ ابھی جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے گورنمنٹ کی جانب سے یہ فیسلٹی دی گئی ہو، تو اس وجہ سے لوگ جا رہے ہیں۔ بہرحال آپ اپنی قسمت آزما سکتے ہیں، بالکل یہ ایک اچھا طریقہ ہے، اور یہ ایک کنفرم نیوز ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ ایئرپورٹ پہ جائیں اور آپ کو واپس کر دیا جائے اور آپ کے ساتھ 2-4 بندے اور جائیں خروج نہائی جن کے ایکسپائر ہیں وہ چلے جائیں، یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس طرح کی آفیشیل کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اسے 100% نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم نے ایکسپیرینس ایک بندے کا شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ۔ نیکسٹ سوال ہے جی دل ہے پاکستانی سعودی انفو بھائی، مجھے آپ سے اور بات کرنی ہے، پلیز میرا واٹس ایپ جی آئی تھنک کہ میری آپ سے بات ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی فیصل مشتاق ہیں، برادر آئی ہیو ریسیوڈ دا کنفرمیشن ای میل فرام جیز، اور کائنڈلی لیٹ می نو وٹ شوڈ یو آئی ڈو ایکٹیویٹ دس سم کارڈ۔ تو انہوں نے اپنی رومنگ آن کی ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو کنفرمیشن ای میل ہے وہ مجھے ریسیو ہو گئی ہے فیصل مشتاق کو۔ جی بالکل، آپ کو اگر ای میل ریسیو ہو گیا تو اس کے بعد آپ اپنا موبائل ریسٹارٹ کریں، اور اس کے بعد جو اس ویڈیو میں سیٹنگ بتائی ہوئی ہے کہ آپ نے موبائل کی سیٹنگ کیسے چینج کرنی ہے، وہ سیٹنگ چینج کریں، انشاءاللہ آپ کی رومنگ آن ہو چکی ہوگی۔ اور بھی کسی نے، اگر آپ کے پاس سم ہے پاکستانی، آپ کے پاس کوئی بھی ہے یا کسی بھی ملک سے آپ تعلق رکھتے ہیں اور سعودی عربیہ میں آپ اس سم کو رومنگ پر چلانا چاہتے ہیں، تو یہ طریقہ بتایا ہوا ہے ویڈیو میں، آپ چیک کر سکتے ہیں اور اپنی ویڈیو کی رومنگ آن کر سکتے ہیں۔ دل ہے پاکستانی بھائی، پاکستان جانے کے لیے کون سا فارم پر کرنا ہے؟ میں آپ کا کمنٹ پہلے بھی چیک کر چکا ہوں، مجھے نہیں آئیڈیا کہ آپ نے کس فارم کی بات یہاں پہ کی ہے۔ اس کے بعد ہے جی لو یو آر شمس علی، کیا ہوا آپ کی فیملی؟ اچھا، یہ کسی اور سے سوال کر رہے ہیں جی، انہوں نے شمس علی نے کہا جی السلام بھائی، میری فیملی کا 1 سال کا ملٹیپل وزٹ ویزا ہے اور اب پورا سال ہونے والا ہے۔ یہ بہت اچھا سوال ہے ان کا، شمس علی کا، کہ ان کی فیملی کا 1 سال پورا ہونے والا ہے۔ 1 سال کا ویزا تھا، لیکن وہ پوچھ رہے ہیں کہ سال کے بعد کیا ویزا میرا دوبارہ سے ایکسٹینڈ ہو پائے گا، یعنی نیکسٹ 3 مہینے تک ایکسٹینڈ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، مجھے کنفرم نہیں ہے، ابھی تک کسی نے کوئی کنفرم نہیں کیا، میرے پاس ایسی رپورٹ نہیں آئی ہے کہ اس کا ویزا کسی کا 1 سال کا پورا ہوا ہو اور ابھی مزید 3 مہینے ایکسٹینڈ ہو گیا ہو۔ کچھ دیکھی خبریں ہیں کہ ویزے ایکسٹینڈ ہو رہی ہیں، لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہاں پر کنفرم نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد شہنشاہ جی ہیں، میرا اقامہ ختم ہے، 6 ماہ سے خروج نہائی جانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے اس سے اوپر جو ویڈیو گزر چکی ہے جس میں بتا چکا ہوں کہ آپ وہ چیک کر سکتے ہیں کون سا طریقہ ہے، اسے یوز کرتے ہوئے آپ جا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے یہ ہیں جی وسیم خان بھائی جان، مجھے اپنے اکاؤنٹ کا ATM کارڈ مل گیا لیکن اس کے ساتھ پن کوڈ نہیں ہے، تو آپ کو کارڈ مل گیا، آپ جا کے ATM میں انسرٹ کریں اور وہاں سے آپ سے وہ پوچھے گا کہ آپ پن کوڈ لگائیں، آپ پن کوڈ لگائیں گے، پھر آپ سے کنفرم کروائے گا، وہاں پہ 2 بار آپ کو پن کوڈ لگوانا ہے اور وہیں پہ آپ کے پن کوڈ لگ جائے گا۔ اس کے بعد جی فضل کریم، بنڈل آف تھینکس، کبیر بھائی پلیز حج تصریح کے بارے میں۔ جی ویلکم فضل کریم، ابھی تک جو تصریح ہے آج کی ڈیٹ تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہے 24 جون تک کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ آج بھی میں نے ویب سائٹ پہ چیک کیا، ابھی تک کوئی بکنگ وغیرہ نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ جو ہی اس پہ ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ یہ ویڈیو ہو سکتا ہے کل کی ڈیٹ میں آپ لوگوں کے پاس ہے، بہرحال 24 جو جون ہے یہاں تک کوئی تصریح نہیں بن رہی ہے، ابھی تک کوئی آپشن نہیں دیا گیا، لیکن آن لائن ہی اپلائی ہوگا۔ اس کے بعد یہ MS وائنز، اگر ٹکٹ پر ویٹ لکھا ہو تو اس کا مطلب وہ ٹکٹ کنفرم ہے نا؟
نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹکٹ پر ویٹ لکھنے سے کوئی ٹکٹ کنفرم نہیں ہوتی۔ ٹکٹ کنفرم آپ پی این آر کے تھرو جا کے ویب سائٹ پہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں، اگر وہاں پہ کنفرمیشن آپ کو شو ہو رہی ہے تو پھر آپ کی ٹکٹ کنفرم ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ ایم ایس وائنز ہم نے 3 پرسن کی ٹکٹ کرائی ہے، اور اکٹھے ہی ہمارا ٹکٹ اور کیا ٹکٹ کروائی اور اکٹھے ہی ہمارے ٹکٹ ہوئی ہیں، ایک ہی پی این آر ہے اور بیگیج بھی لکھا ہوا ہے، تو اٹ مینس یہ ہماری ٹکٹ کنفرم ہے۔ آپ کی ٹکٹ کنفرم آپ کے پی این آر کے تھرو ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ پی این آر کے تھرو چیک کرتے ہیں اور وہاں پر آپ کو اگر تمام لوگوں کا ڈیٹا شو ہو رہا ہے تو اٹس مین کہ آپ کی ٹکٹ کنفرم ہے اور ٹکٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہاں پر ڈیٹا کسی ایک بندے کا شو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بندے کی ٹکٹ ہے، باقی لوگوں کی ٹکٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ارسلان شیخ، تھینکس فار انفو جی، ویلکم ارسلان شیخ۔ اس کے بعد وقاص راجہ، بھائی جان یہ ایئر بلیو کی فلائٹ کیوں کینسل ہوئی ہیں پلیز بتائیں۔ ایئر بلیو ابھی تک نہیں چلی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں یہاں پر کہ اس وقت جو فلائٹس جا رہی ہیں وہ پی آئی اے کی جا رہی ہیں، اور کچھ فلائٹس جو جا رہی ہیں وہ سعودی ایئر لائن کی جاتی ہیں، لیکن ہر ایک فلائٹ نہیں جاتی۔ لیکن پی آئی اے کی اگر آپ کو ٹکٹ ملتی ہے آن لائن تو آپ اسے پرچیز کر لیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو ٹکٹس اس وقت 1700-1800 ریال میں اگر آپ کو مل رہی ہیں تو وہی ٹکٹ وہ اصل میں کنفرم فلائٹس کی ہوتی ہیں، اور بہتر ہے کہ آپ کسی ایجنٹ سے پتہ کریں۔ ایجنٹ سے ٹکٹ مل رہی ہیں، ظاہر ہے ایجنٹس اپنے طریقے سے بیچتے ہیں، لیکن ایجنٹس کے پاس کسی کے پاس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ علیحدہ بات ہے، لیکن جس کے پاس ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اپنے میکسیمم پروفٹ کے چکر میں ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ بیچتے ہیں اس حساب سے۔ اس کے بعد جی مسز ریحان ہے جی، پلیز وزٹ ویزا کا بتا دیں۔ وزٹ ویزا کا ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا، وزٹ ویزا کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، جس طرح کہا گیا سعودی گورنمنٹ کی جانب سے کہ جب تک کرونا ختم نہیں ہوتا تب تک کوئی پالیسی اناؤنس نہیں ہوگی۔ اس کے بعد میاں نعمان، آئی ایم نیو ان کے ایس اے، پلیز ٹیل می کین آئی ڈو حج فری اور ناٹ۔ میاں نعمان، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حج فری نہیں ہوتا، چاہے آپ نیو ہیں یا آپ پرانے ہیں، کوئی بھی ہیں، تو ایک تو پہلی چیز ہے کہ حج فری میں ہوتا ہی نہیں ہے، اس کی تصریح بنانی پڑتی ہے، اور اس کے منیمم جو پرائس پچھلے سالوں کی اگر ہم دیکھیں تو 3000-3500 ریال ہوتی ہے، اور اوپر آپ 15 16 18 20 ہزار تک چلے جاتے ہیں، تو بہرحال فری نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت اس سال 10,000 لوگوں نے صرف حج کرنا ہے، اور اس میں مختلف نیشنلٹیز نے کرنا ہے۔ ابھی تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی کہ پاکستانیوں کو کتنا کوٹا ملے گا، اور اس کو آن لائن ہی اپلائی کرنا ہوگا، لیکن نہیں پتہ کہ کب تک یہ آن لائن سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد عمران زیب ہیں، وین ول حج تصریح اوپن آن لائن، یہ نہیں پتہ عمران کب تک یہ اوپن کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ارمان ملک نے کہا جی ماشاءاللہ گڈ نیوز، اللہ سب کو ٹھیک کر دے، آمین، اللہ کرے انشاءاللہ جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ سلمان شاہ، مجھے بھی اسی کا جواب چاہیے۔ اسی کا جواب آپ کسی کے، یہ پاکستان سے لوگ کب واپس آ سکیں گے؟ نہیں، ابھی تک اعلان نہیں ہوا اس کا، کہا گیا ہے کہ نیکسٹ اعلان ہوگا اس کے بعد چلے گا جی۔ آل ان ون آن لائن، تھینکس سو مچ جی، آل ان ون آن لائن آپ سے میری بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد یہ ارطغرل غازی ہیں جی، ماشاءاللہ ترکی سے جوائن کیا ہمیں ارطغرل غازی نے، تھینک یو، ویلکم جی، ماشاءاللہ ابھی تو بہت غازی ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ وہاب ٹی وی ہے، اللہ پاک حج عمرہ کی رونق جلد بحال کریں اور ہر وبا سے نجات عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ وہاب ٹی وی ہے۔ اس کے بعد ہیں جی صنوبر طیب ہیں، کیا وزٹ ویزا والے حج کر سکتے ہیں؟ وزٹ ویزا والوں کو جو رول ہے اس کے مطابق وزٹ ویزا والے حج نہیں کر سکتے۔ جو آپ کا پاسپورٹ ہوتا ہے اس پر ایک سٹیمپ لگی ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ ویزا حج عمرہ کے لیے ویلڈ نہیں ہے، اور نارملی لوگ کر لیتے تھے حج، ایجنٹس وغیرہ بکنگ کر دیتے تھے اور ان کو کوئی نہ کوئی اجازت ہوتی تھی، اس میں لوگوں نے حج کیا بھی ہے، مجھے کنفرم کیا ہے کئی بندوں نے پچھلے سال میں کہ انہوں نے حج کیا ہے وزٹ ویزا پر رہ کر تصریح بنا کر، لیکن اس سال بہت مشکل ہے کیونکہ اس سال لمیٹڈ حج ہے، تو اس لیے بہت ہی مشکل ہوگا۔ بہرحال قسمت آپ آزما سکتے ہیں، جب رجسٹریشن اوپن ہوگی تو انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو میں ساری ڈیٹیل بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے، آپ اپلائی ضرور کیجیے گا۔ اس کے بعد یہ بابر گجر ہے جی، الحمدللہ جی، الحمدللہ جی، حج انشاءاللہ ہو رہا ہے اس بار۔ آل ان ون انٹرٹینمنٹ، کام کب تک کھلے گا پاکستان کے لیے مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کام کھلے ہوئے ہیں سعودی عربیہ میں، کام تو میکسیمم چل رہے ہیں، بند ہی نہیں ہوئے تھے، بس تھوڑی بہت پرابلم آئی تھی، وہ 3 مہینے کا جو ٹائم تھا تو اس میں سلو ہو گئے تھے میکسیمم کام جو تھے، تو انشاءاللہ الحمدللہ کام چل رہے ہیں جی۔ فضل کریم جی الحمدللہ۔ اس کے بعد یہ آل ان ون آن لائن ہے، اسلام بھائی کیسے ہیں؟ جی بالکل آل ان ون
آن لائن آپ سے بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد یہ زہیب علی گڈ نیوز جی، اچھی نیوز ہے جی، بالکل آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے۔ خروج نہائی جن کے ایکسپائر ہو چکے ہیں، جن کے اقامے ایکسپائر ہو چکے ہیں، اور یہ کوئی رول نہیں ہے، یہ ایکسپیرینس شیئر کیا جس بندے نے، جن کا اقامہ ختم تھا، خروج نہائی بھی ایکسپائر تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے سفر کر لیا، تو آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ، امید ہے کہ یہ جا سکتے ہیں۔ گڈ نیوز، شبیر احمد ہمارے جی بہت ہی ایکٹیو سبسکرائبر ہیں جی، شبیر احمد تھینکس۔ اس کے بعد یہ عامر جی ہاں بھائی لگ سکتا ہے، کمپنی میں ہو وہ لگا کر دیں گے، اس کی کوئی فیس نہیں ہے۔ یہ خروج نہائی کے بارے میں، ہاں خروج نہائی کا پوچھا ہے انہوں نے۔ خروج نہائی اگر آپ کا لگا ہوا ہے، آپ کینسل کرنا چاہتے ہیں، اسے کینسل کر لیں۔ اگر آپ کا اقامہ ویلڈ ہے تو پھر آپ چند دن کے بعد آپ دوبارہ سے خروج نہائی لگا لیں، اور آپ کو مزید دوبارہ سے 60 دن مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد عامر جی ہیں جی، بھائی ٹکٹ کہاں سے ملے گی؟ آپ کو وزٹ کرنا پڑے گا، ایجنٹ سے ڈھونڈنا پڑے گا، کسی ایجنٹ سے کہیں بھی آپ کو ٹکٹ مل سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ چودھری علی حسنین، یار جن لوگوں نے عہدہ سسٹم میں اپلائی کیا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے میرے خیال میں۔ جن لوگوں نے عہدہ میں اپلائی نہیں کیا وہ نہیں جا سکتے۔ یہ بات کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کا اقامہ ایکسپائر ہے، فائنل ایگزٹ ایکسپائر ہے، تو یہ جی کون صاحب ہیں؟ چودھری علی حنان ہیں۔ تو جی بالکل آپ کا پوائنٹ بھی بہت اچھا ہے کہ ہو سکتا ہے جن لوگوں نے عہدہ پر اپنے رجسٹریشن کروا رکھی تھی اور ان کے اقامے ایکسپائر ہو گئے اور ان کے خروج نہائی ایکسپائر ہو گئے، تو ہو سکتا ہے انہیں کو اجازت ہو۔ لیکن میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ یہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے جس پہ ہم 100% ہم کہہ نہیں سکتے اس چیز کو۔ جا بھی سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ایئرپورٹ پہ ان کو روک بھی لیا جائے، لیکن بہرحال یہ ویڈیو جو تھی وہ کسی کا ایکسپیرینس تھا، اس میں وہ شیئر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جانی خان، السلام علیکم، حج کے متعلق کوئی خبر؟ جی حج انشاءاللہ ہوگا، 10,000 لوگ انشاءاللہ حج کریں گے، اور باقی ڈیٹیلز باقی ویڈیوز میں ساتھ ساتھ ملتی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد انسپیکٹر صاحب، جی بالکل انسپیکٹر صاحب، آپ کو تو ہم بس روز ہی یاد کرتے ہیں، تو گڈ ورک، تھینکس انسپیکٹر۔ اس کے بعد یہ سلیم خان ہے جی، ہمارا بھی خروج نہائی ختم ہو چکا ہے اور اس کا ٹینشن ہے۔ ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ لوگ جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے جا رہے ہیں، اور اگر نہیں بھی جائیں گے، مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ سعودی گورنمنٹ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالے گی۔ اگر آپ نے عہدہ پہ رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے تو پھر آپ کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے، انشاءاللہ آپ جا سکیں گے، انشاءاللہ ٹائم ملے گا۔ اور اس کے بعد یہ اسد اللہ ہے، بھائی یہ بتائیں کہ جن کے اقامہ ختم ہوئی ہیں 2-3 سال کے، وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ ترحیل سینٹر رابطہ کریں، پاکستان ایمبیسی نے ابھی کہا ہے، آج کی ڈیٹ میں ہی کہا ہے کہ ترحیل سینٹر جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ رابطہ کریں، اپنی ٹکٹ لے کر جائیں اور وہ آپ کو بھیجیں گے۔ اگر آپ کو پھر بھی مسئلہ ہوتا ہے کوئی، تو پھر آپ پاکستان ایمبیسی الریاض کو کانٹیکٹ کریں۔ پاکستان ایمبیسی الریاض کی جتنی بھی ڈیٹیل تھی آج کی ویڈیو میں آلریڈی شیئر کر چکا ہوں، یعنی 24 جون کو میں یہ ویڈیو شیئر کر چکا ہوں، اور اگر آپ بعد میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو 24 جون کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں تمام ڈیٹیل شیئر ہے، وہاں پہ ای میل آئی ڈی بھی دی ہے، وہاں پہ کانٹیکٹ نمبر بھی دیے گئے ہیں اس ویڈیو میں۔ نیکسٹ سوال ہے جی ارحم آفیشیل، اور میرا فائنل ایگزٹ کفیل نے لگایا اور طریقے سے لگایا، انکسمن نے لگایا، طریقے سے لگایا ہے۔ اس ایمبیسی پاکستان نے ایک چارٹ پر فیس بک میں ایک نیوز شیئر کی تھی کہ جن کا خروج نہائی ہے ان کے لیے اعلان ابھی نہیں ہوا، تو ایمبیسی کا ہمارے خروج نہائی سے کیا کام ہے؟ یہ ارحم آفیشیل جی، نہیں ایسا نہیں ہے، یا تو وہ کوئی نوٹس ایسا ہوگا، کسی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایسے نوٹسز آتے ہیں، یا پھر وہ کسی اور حوالے سے لگا ہوا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آئی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، خروج نہائی جن کے لگے ہوئی ہیں وہ بالکل جا رہے ہیں لوگ۔ اور اس کے بعد جی کمران لون ہے جی، میرا فائنل ایگزٹ لگا تھا، پھر کینسل کر دیا ہے، اب پھر فائنل ایگزٹ لگوانا چاہتا ہوں، لگ سکتا ہے؟ ڈیٹیل میں بتا۔ جی بالکل کامران، آپ کا فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے، اور فائنل ایگزٹ لگانا بھی فری ہے، بالکل آپ فائنل ایگزٹ اپنا لگوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ارحم آفیشیل، السلام علیکم، ہاں بھائی کیا میں ایئرپورٹ والوں سے پتہ کر لوں میرا بھی فائنل ایگزٹ ایکسپائر ہوا ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہی ہیں کہ جا سکتے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جا سکتے۔ بالکل لوگ تو ایسے کہہ رہے ہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور اگر آپ میری بات مانیں تو پھر آپ کو جس بھی آپ شہر میں ہیں، جس طرح اگر ریاض میں ہیں یا جدہ میں ہیں تو شمیسی میں جو جوازات آفس ہے وہاں پہ آپ چلے جائیں۔ ایک اور طریقہ بھی ہے آپ لوگوں کے پاس جانے کا کہ جو جوازات آفس شمیسی میں ہے وہاں پہ آپ جائیں،
تو وہ فائنل ایگزٹ جن کے لگے ہیں اور ان کے ایکسپائر ہو چکے ہیں، تو ایسے لوگوں کے فائنل ایگزٹ وہ ایکسٹینڈ بھی کر دیتے ہیں، وہ ایکسٹینڈ لمیٹڈ کرتے ہیں، 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، 20 دن، مہینہ، مختلف ٹائم ہوتے ہیں۔ تو وہ فائنل ایگزٹ اب ان کا کیا فارمولہ ہے مجھے کنفرم نہیں ہے کہ وہ جس کا زیادہ ٹائم گزرا ہے اس کو تھوڑے دن دیتے ہیں، جس کا کم ٹائم ایکسپائر ہوئے گزرا ہے اس کو زیادہ دیتے ہیں، اس طرح کوئی ان کا کوئی سسٹم ہوگا، بہرحال وہ ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں آپ کے فائنل ایگزٹ کو، اور تب بھی آپ جا سکتے ہیں، وہ بھی آپشن آپ کے پاس ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سلیم خان جی، ہمارا خروج نہائی ایکسپائر ہو گیا ہے، اب کیا کریں جی؟ اس بارے میں تو ڈیٹیل ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جی RDX گیمر ہے برادر جن کا اقامہ ختم ہے، وہ 1 ایئر ہو گئے ہیں جی، آپ ترحیل سینٹر جائیں، وہاں پہ رابطہ کریں۔ اس کے بعد یہ شیخ اسٹوڈیو ہے، السلام، تھینکس یو سو مچ فار دا انفارمیشن۔ ان کے کچھ سوالات ہیں یہ، فیو کویسچنس پلیز، So can we extend after 6 months? We are on family visit visa. Also, there are some flights going on the Lahore from Riyadh and internet. So are not international flights opened. جی آپ کے جو پہلا سوال ہے، 6 مہینے کے بعد ویزا کا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایگزٹ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور جو آپ کو فلائٹس شو ہو رہی ہیں وہ فلائٹس مختلف ایئر لائن کی شو ہو رہی ہیں۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ آپ نے کس ایئر لائن کی بات کی ہے، پر اگر آپ کو PIA کی ملتی ہے تو آپ PIA کی بالکل ایزی ہو کے اپنی فلائٹ خرید سکتے ہیں، ٹکٹ خرید سکتے ہیں، اور وہ بھی آپ اگلے 8-10 دن میں، اور اس کی لمٹ بھی آپ کو میں سمپل بتا دوں کہ جو 1700-1800 ریال کی لمٹ میں جو آپ کو اگر فلائٹ مل رہی ہے تو وہ ٹکٹ آن لائن آپ پرچیز کر لیں۔ جو ٹکٹس دور ہیں، مہینہ 2 مہینے بعد والی، اور وہ 600 ریال 800 ریال کی اگر مل رہی ہیں تو فی الحال اسے آپ نہ خریدیں۔ اگر خرید چکے ہیں تو آپ ویٹ کریں، کیونکہ آپ نے 2-3 مہینے بعد، اگر مہینہ 1.5 مہینے بعد سفر کرنا ہے تو وہ ٹکٹ اپنے پاس رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ اگر فلائٹس دوبارہ سے نارمل سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو پھر انشاءاللہ وہ ٹکٹ آپ کے کام آ جائے گی۔ تو میرا خیال ہے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، یہاں پر اس کو کلوز کرتے ہیں۔ جتنے دوستوں کے کمنٹس کے جوابات ہو گئے، اور باقی لوگوں کو بھی اس سے رہنمائی ملے گی انشاءاللہ جو جوابات ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔